کوئی پوچھتے ہیں کہ خواب میں مچھلی کا دیکھنا کیا مراد ہے، اور چھوٹے بچوں کو اگر خواب میں دیکھا تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب میں مچھلی کا دیکھنے سے مطلب یہ ہے، اس کی تعبیر علماء نے لکھی ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر لکھا ہے کہ جس نے مچھلی کو خواب میں دیکھا، مطلب یہ ہے کہ حلال مال اس کو ملے گا، حلال مال کا حصول ہوگا، اور اس سے علم بھی مراد ہوتا ہے کہ وہ آدمی علم حاصل کرے گا، یا علم والوں سے وہ محبت رکھنے والا ہے، اسی لیے اس کو بسا اوقات پانی یا مچھلی دکھائی دیتا ہے۔ اور چھوٹے بچے اگر کسی نے خواب میں دیکھے ہیں تو اس کا مطلب بھی خوشی اور مسرت کا حصول ہے، خوشی اور مسرت اس کو ملے گی۔ ایک دوسرا سوال ہے کہ حیض کی حالت میں ہے تو شکر کے 2 سجدے ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سجدے، شکر کے جو سجدے ہیں، کبھی بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام جب کسی خوشی کے موقع پر کوئی اچھی خبر سنتے تو آپ 2 رکعت نفل نماز ادا فرماتے، یا پھر آپ پوری نماز نہ پڑھیں، افضل تو ہے پوری نماز پڑھنا 2 رکعت نہیں، صرف 2 سجدے کر لیں تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ یہ بھی وضو کی حالت میں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں سجدے، جس طرح سجدے تلاوت قرآن میں جو سجدے ہیں تو وہ تلاوت کا جو سجدہ ہے وہ بھی وضو کی حالت میں ہونا چاہیے، اسی طرح شکر کے سجدے بھی ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا حیض کی حالت میں نہ کریں۔ کوئی ماں ہے جس کے 6 بیٹے ہیں، وہ ماں اپنی وراثت تقسیم کر چکی ہے، اپنے بیٹوں کو 2 بیٹے تجارت کے لیے بنگلور میں ہیں، وہ گاؤں کو نہیں جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ماں بنگلور میں نہیں آنا چاہتے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو بھائی جو 2 بیٹے بنگلور میں ہیں، 4 بیٹے تو گاؤں میں ہیں نا، وہ 4 بیٹے ان کی خدمت کر لیں، اور یہ جو 2 بیٹے ہیں یہ کم از کم اپنی خدمت پر کچھ اجرت، کچھ پیسہ ان لوگوں کو دے دیں کہ بھائی ہم لوگ اگر خدمت کرتے تو اتنی رقم خرچ ہوتی، یہ رقم آپ لوگ لے لو اور ہمارے حصے کی خدمت اور دیکھ ریکھ آپ لوگ کر لیا کرو، ایسا کر سکتے ہیں۔ کوئی پوچھتے ہیں کہ ایک یاسین میں، ایک صدقے میں، یا 2-3 مرحوم کو بخش سکتے ہیں؟ جی بالکل بخش سکتے ہیں، نیت کر لیجیے کہ میں نے سورہ یاسین پڑھی ہے، آپ یا اللہ ان مرحوموں کو اس کا ثواب دے دیجیے، ہو جائے گا۔ آپ نے اتنا صدقہ مسجد کو دیا، کسی غریب کو دیا، اے اللہ اس صدقے کا ثواب تمام مرحومین کو پہنچائیے، پہنچ جائے گا۔ پوچھتے ہیں کہ حیض کی حالت میں جو 26 سورت کی کتاب ہے اس میں 40 بار ربنا ہے اور 40 بار استغفر اللہ ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دعا کی نیت اور ارادے سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت اور ارادے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جو ذکر و اذکار ہے وہ دعا کے، حفاظت کے ارادے سے پڑھیں، تلاوت کے ارادے سے نہ پڑھیں، جائز ہے۔ کسی کی امانت ہمارے پاس ہے لیکن گھر والے اٹھا کر استعمال کر لیے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ گھر والوں سے لے لیں یا خود سے دینا پڑے گا؟ بھائی آپ کے گھر میں سے کسی نے استعمال کر لیا امانت کو تو آپ اس سے مانگ کر لے لیجیے کہ میں فلاں کو دینا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آدمی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے اس میں سے آپ استعمال نہیں کر سکتے، استعمال نہیں کرنا ہو۔ اگر گاڑی کسی نے رکھوائی، پیسے رکھوائے، زیورات رکھوائے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ناجائز ہے۔ وہ اجازت دے دے کہ نہیں بھائی آپ استعمال کرو بولو، تب درست ہے، اگر اجازت نہیں دی تو نہیں کرنا۔ کوئی پوچھتے ہیں کہ کرسمس کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ جی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں چاہے کسی کے بھی ہوں، اسلام کے، مسلمانوں کے علاوہ جو مذہبی تہوار ہیں ان لوگوں کے، ان مذہبی تہواروں پر مبارکبادی ہم نہیں دے سکتے۔ ان کی شادی ہو رہی ہے، ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے،
ایسے موقع پر دکان مکان کی اوپننگ ہو کر مبارکبادی دیجیے. اچھا لیکن مذہب سے جو بات جڑی ہوئی ہو، جس مسئلے کا تعلق ان کی عبادت کے ساتھ ہو، اس میں ہم مبارکبادی نہیں دے سکتے. کرسمس کی حقیقت کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا نا. اس کی حقیقت وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اسی لیے وہ لوگ اس میں خوشیاں مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، اور پتہ نہیں فحاشی عریانیت طرح طرح کے کیا کیا کام ہو رہے ہیں. میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں یہ سب ناجائز اور حرام ہے. مسلمان بچوں کا اس میں شرکت کرنا درست نہیں ہے. لیکن کیا کریں، اللہ ہی حفاظت فرمائے. ہمارے اسکول بھی نہیں ہیں، ہمارے کالج بھی نہیں ہیں. بڑی شرم کی بات ہے. میں کبھی کبھی جمعہ میں بھی کہتا ہوں کہ آج مسلمان شادیوں میں، برتھ ڈے پارٹی میں، رسم کے پارٹیوں میں اپنے پیسوں کو خرچ تو کر رہا ہے، لیکن اپنا اسکول اور کالج نہیں بنا رہا ہے. بھئی مسلمان کا اسکول ہوگا تو آپ کے اسکول میں یہ ان کے تہواروں میں جو مذہبی رسومات ہوتے ہیں، آپ کو مجبوراً اس میں شرکت کرنا پڑتا ہے. آپ کے بچوں کو آپ کے اسکول ہوں گے تو کم از کم اسلامی چیزیں جانیں، اسلامی چیزوں کو فالو کرایا جائے گا. یہ تہوار جو غیروں کے ہیں اس میں نہیں ہوگا. لیکن ہم لوگ مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بہتر شکل نکال دے. کہتے ہیں کوئی کہ طلاق دے رہا سے کیا طلاق ہو جائے گا؟ واہ جی واہ، یہ کوئی چاکلیٹ ہے؟ بولو، یا تو آئس کریم کی؟ بھائی طلاق تو یہ بندوق کی گولی ہے. بندوق رکھو، یہ بندوق چلائے تو گولی نکلتی. اس کے بعد جسے لگتا، چڑیے کو لگے تو چڑیا، آدمی کو لگے تو آدمی زخمی ہو جاتے. ایسے ہی ہے یہ. اگر شوہر نے طلاق دے رہا بول دیا تو طلاق ہو جائے گی. نہیں جی غصے کی حالت میں بولیا سو نہیں ہوتا رہے گا. نہیں، کسی کے باپ کے گھر کی شریعت نہیں ہے کہ وہ غصے کی حالت میں دیا تو نہیں ہوتا، بول کے مذاق میں دے تب بھی طلاق کے لفظ سے طلاق ہو جاتی ہے. میرے پاس ابھی بھی آڈیو کلپ موجود ہے کہ کوئی خاتون، ابھی بھی کسی ہمارے دوست نے بھیجا کہ ایک خاتون سے ان کے شوہر پوچھ رہے ہیں کہاں ہی آپ کو، تو خاتون بول رہی ہے میں آٹو میں ہوں اور کہاں کی جا رہی ہوں. میں کہتے ہیں ان کے بہن کے یہاں. نہیں تو وہاں نہیں جا رہی نا، تو کہاں کی دوسری جگہ جا رہی نا. تو وہ بول رہی نہیں میں وہاں جا رہی ہوں. یہ تکرار کرتے کہ ٹھیک ہے تو جا، میں تجھے طلاق دے رہا ہوں کر کے 3 بار بول دیا ہو. اور پھر مجھے پوچھا گیا کہ کیا حضرت اس سے طلاق ہوگا؟ نہیں، میں غصے میں بولیا کرتے. غصے میں بھی تو بولو، ڈرانے کے لیے بھی تو بولو، اس سے طلاق ہو جاتی ہے. تیرے باپ کے گھر چلی جا کہنے سے طلاق ہوتا یا نہیں؟ یہ لفظ عام ہے. سمجھے نہیں بولتی جا یہ گھر کو چلی جا تیرے باپ کے، بولتے نہیں بولتی یہ استعمال ہو رہا. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس سے مراد نیت اس کی یہ ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، بیوی کو چھوڑ رہا ہوں، یہاں نیت کا دخل ہے تو طلاق ہوگی. اگر نیت ڈانٹنے کی ہے تو پھر طلاق اس سے نہیں ہوگی. لیکن لفظ طلاق کا لفظ بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے. تیرے باپ کو گھر چلی جا، تو مجھے دکھ کو یہاں سے چلی جا، مر جا کو، تو یہ سب لفظ جو ہے ڈانٹنے کے لیے اگر ہے، نیت طلاق کی نہیں ہے تو اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے.